حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت اسی کلام پاک کے ذریعے سے کتنے لوگوں کو بلند کرتے ہیں اور اسی کلام پاک کے ذریعے سے کتنے ہی لوگوں کو اللہ رب العزت پست کرتے ہیں۔ کلام پاک کی برکت یہ ہے کہ جو انسان نے کلام پاک کو حفظ کیا، اس نے انسان نے کلام پاک پڑھا، یاد کیا، اللہ رب العزت اس کو ایسے جوڑا عطا فرماتے ہیں اور اس کے والدین کو اللہ رب العزت ایسا تاج عطا فرماتے ہیں کہ سورج کی روشنی بھی اس تاج کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ جب کل قیامت کے دن یہ حافظ قرآن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچے گا اور اس کے والدین اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر پہنچیں گے، اس دن میرے محترم بزرگوں ہم سب کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے دنیا پر کتنی محنت کی اور اپنے بچوں کو دنیا کے لیے کتنا تھکایا، کتنا پھرایا۔ آج کل تو کلام پاک پڑھانے کا میرے محترم بزرگوں لوگوں کے پاس وقت بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ بھائی جس ٹائم مسجد میں تعلیم ہوتی ہے اس ٹائم تو ہمارا بچہ ٹیوشن جاتا ہے، لہٰذا آپ ہمارے گھر پر پڑھانے آ جائے گا۔ صبح کو بچہ اسکول جائے گا، پھر وہاں سے آنے کے بعد تھوڑی دیر سو جائے گا، اس کے بعد ٹیوشن جانا ہے، پھر اسکول کا کام کرنا ہے، ٹیوشن کا کام کرنا ہے۔ اسکول والوں نے بھی بچوں کو ایسا کر دیا کہ ان کو بالکل وقت ہی مت دو کہ یہ کسی اور کام کے رہیں۔ اور ہم نے بھی اسکول اور کالج کی تعلیمات کو اتنا ضروری سمجھ لیا کہ 1 گھنٹہ بھی کلام پاک کے لیے نکالنا ہم سب کو مشکل ہے۔ میرے محترم بزرگوں کلام پاک کی ہم سب کے دلوں کے اندر یہ اہمیت اور حیثیت ہے۔ بچہ کالج کے اندر پڑھنے جائے گا، اس کی ساری چیز کا خیال رکھا جائے گا، لیکن جو بچہ مسجد اور مدرسے کے اندر پڑھنے آتا ہے اس کی کسی بھی چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت۔ صبح کو اسکول بھیجیں گے ایسے منہ ہاتھ دھلا کے، ٹفن دے کے، ڈریس پریس کر کے، لیکن جب بچہ مسجد کے اندر پڑھنے آتا ہے تو میرے محترم بزرگوں نہ اس کے کپڑے ڈھنگ کے ہوتے ہیں، نہ اس کی ٹوپی ڈھنگ کی ہوتی ہے، اور یہاں تک ہوتا ہے کہ بچے مسجد میں آنے کے بعد ٹوپیاں سر پر لے کے کلام پاک پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسکول کے اندر جو ہے گئے اور ٹائی نہیں لگائی، اسکول کے اندر بھیج دیا، وہیں سے بچے نے ٹائی لی اور وہیں سے لگا لی۔ کبھی اسکول کے اندر ایسا نہیں ہوتا، بچوں کو پورے تیار کرنے کے بعد ہم اسکول کے اندر بھیجتے ہیں، لیکن مسجد اور مدرسوں کے اندر جب پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں تو کسی بھی چیز کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ میرے محترم بزرگوں میں عرض کر رہا تھا کہ جب انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر پہنچے گا تو کلام پاک کا جو اعجاز ہے، اس حافظ قرآن کو جو اللہ رب العزت تاج پہنائیں گے، سورج کی روشنی سے بھی زیادہ چمکدار وہ تاج ہوگا۔ سورج کی روشنی بھی اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ ہم اور آپ خوب جانتے ہیں اگر کوئی انسان تہ خانے کے اندر بھی جا کر لیٹ جائے، تہ خانے کے اندر بھی انسان بند ہو، لیکن جب سورج نکلتا ہے تو اس کو تہ خانے کے اندر ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ سورج کیا ہے، سورج روشن ہو چکا۔ اس کی کچھ نہ کچھ شعاعیں، اس کی کچھ نہ کچھ روشنی سورج کی کہیں نہ کہیں سے تہ خانے کے اندر ہی پہنچ جاتی ہے۔ انسان کو بھلے اس کی روشنی زیادہ نہ پہنچے لیکن اس انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ سورج نکل چکا ہے۔ میرے بھائیوں کل قیامت کے دن ایسے ہی تاج پہنائے جائیں گے جب حافظ قرآن کو ساری دنیا کے سامنے اس کے والدین کو اعزاز دلایا جائے گا۔ وہ تاج آئیں گے اور ان کے سروں پر ایک ماں کے سر کے اوپر اور ایک اس کے باپ کے سر کے اوپر وہ تاج رکھا جائے گا۔ اس دن سارے کے سارے لوگ افسوس کریں گے اور احساس کریں گے اور رشک اور تمنا کریں گے کہ کاش دنیا کے اندر ہم بھی اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیں۔ میرے محترم بزرگوں سوال یہ ہے کہ جب حافظ قرآن کو اس کے والدین کو، جس نے قرآن پاک حفظ کیا، اس کے والدین کو ہی اللہ رب العزت ایسا تاج پہنائیں گے، تو جس نے کلام پاک کو حفظ کیا اور اس کو یاد کیا اور اس پر عمل کیا تو اللہ رب العزت اس کو کیسا جوڑا پہنائیں گے اور اس کا اللہ رب العزت کی یہاں پر کیا مقام ہوگا۔